السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال تبارک و تعالی فمن شهد منكم الشهر فليصم۔ گرامی قدر بھائیوں اور لائق احترام ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اپنی بندگی اور عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور بندگی کے طریقے اور عبادت کے طریقے بھی اللہ تعالیٰ نے خود اپنی کتاب میں یا اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی مقرر کیے ہیں۔ اور ہم نے یہ بات پچھلی مرتبہ بھی آپ حضرات کو سمجھائی تھی کہ عبادت میں اصل حرام ہے۔ کوئی شخص اپنی مرضی سے کوئی ایک ذکر، کوئی ایک عمل بھی اپنی طرف سے ایجاد نہیں کر سکتا، بنا نہیں سکتا، بڑھا نہیں سکتا۔ معاملات میں اصل یہ ہے کہ ہر چیز حلال ہے، عبادات میں اصل یہ ہے کہ ہر چیز حرام ہے۔ آپ شرعی دلیل کے بغیر یا شریعت کی دلیل کے بغیر یا کتاب و سنت کی دلیل کے بغیر کسی نیکی کا اپنی مرضی سے اضافہ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اور اپنے بندوں کو بندگی کے لیے یا ان کو بندگی کا اظہار کرنے کے لیے یا بندوں کا رب کے سامنے اپنی غلامی کا اظہار کرنے کے لیے، تاکہ بندہ اس احساس میں رہے کہ میں اس رب کا غلام ہوں، میں اس رب کا بندہ ہوں، میں اس کے حکم کا تابعدار ہوں، میں اس کے ہر حکم کو میرا کوئی اختیار نہیں ہے، میرے جسم پہ میرے رب کی مرضی چلتی ہے، میں اپنے رب کی بندگی میں زندگی گزار رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے چند عبادات کا اور چند احکام کا بندے کو پابند کیا ہے۔ ان عبادات میں سے یا ان بندگی کے اظہار کے طریقوں میں سے ایک طریقہ رمضان کے روزے رکھنا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو سال کے 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ بھوک پیاس، کھانے پینے اور جنسی شہوات سے یا جنسی خواہشات سے روکے رکھنے کا اپنے آپ کو پابند کیا ہے۔ اور میرے عزیزو، انسان کو کھانے پینے اور جنسی خواہشات سے رکنے کا پابند کیا ہے، اور یہ رمضان کے روزوں کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس عبادت کو فرض قرار دیا ہے، تاکہ یہ شخص اپنی خواہشوں کو کنٹرول کر کے اور اپنے رب کے کہنے پہ کھانا پینا چھوڑ بھی دے اور پھر کھانا پینا شروع بھی کر دے۔ جب یہ 12 گھنٹے، 13 گھنٹے، 14 گھنٹے یا اس سے کم و زیادہ جب یہ اپنے آپ کو روک کے رکھے گا، گویا کہ یہ اللہ کے سامنے بندگی کا اظہار ہے کہ یا رب میری کوئی مرضی نہیں، اگر تو نے مجھے پانی کی ایک بوند بھی اپنے حلق سے نیچے اتارنے سے منع کیا ہے، تو میں صبح طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک، سورج نکلنے سے لے کر سورج ڈوبنے تک میں تیرے حکم کے مطابق جس چیز سے تو نے، بھلے وہ چیزیں جو تو نے حلال کی تھی میرے لیے، جس کے لیے میرے لیے کھانا پینا حلال کیا تھا، لیکن یا رب تو نے مجھے روک دیا ہے، تو میں تیرے حکم کو مانتے ہوئے رکنے کے لیے تیار ہوں۔ اس کو روزہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی اس کا حکم دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے،
لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو روزوں جیسی عبادت کا پابند کیا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ ہر مسلمان عاقل، بالغ، مقیم اور روزے کی طاقت رکھنے والے، عاقل ہو یعنی مجنون پہ روزہ فرض نہیں، بالغ ہو، وہ بالغ تقریباً 13-14 سال کی عمر کو آدمی بلوغت کو پہنچ جاتا ہے، اور اس کے کئی طریقے ہیں بلوغت کے۔ ایک تو عمر کے حساب سے بلوغت کا حساب لگایا جاتا ہے، دوسرا جب انسان کو احتلام شروع ہوتا ہے تب بلوغت کا اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے، وہ بندہ بالغ ہو جاتا ہے، تیسرا جب زیر ناف بال اگاتے ہیں بندے کے، احتلام نہ بھی شروع ہو، زیر ناف بال جب اگاتے ہیں تو یہ بھی اس کی بلوغت کی نشانی ہے۔ اور خاتون کے لیے چوتھی چیز یہ ہے کہ جب وہ حیض آنا اس کو شروع ہوتا ہے تو وہ خاتون بالغ تصور ہوتی ہے۔ اسلام نے بہت ساری عبادات کے لیے بلوغت کی شرط لگائی ہے۔ ہاں، بلوغت سے پہلے آپ اپنے بچے کو اس کی تربیت کے لیے روزہ رکھواتے ہیں تو اچھی بات ہے، بہت بڑی نیکی ہے، اس کا اسے ثواب ضرور ملے گا۔ لیکن اگر ہم یہ کہیں گے کہ روزہ چھوڑنے سے وہ گنہگار ہوگا، گنہگار تب ہوگا جب وہ بالغ ہو چکا ہے، اور بالغ بلوغت کے میں نے 3 طریقے آپ کو بتا دیے ہیں کہ یا زیر ناف بال اگنے سے بالغ ہوتا ہے، یا پھر احتلام شروع ہونے سے بالغ ہوتا ہے، اور یا پھر تقریباً اگر اس کا احتلام کسی وجہ سے نہیں ہو سکا اور بال بھی نہیں اگ سکے تو پھر اہل علم نے 13 یا 14 سال کی عمر کو بلوغت کی عمر قرار دیا ہے کہ انسان اس عمر کو بالغ ہو جاتا ہے 14-15 سال کے بیچ میں، تو اس عمر کے اعتبار سے اس کو روزہ رکھنا ضروری ہو جائے گا۔ روزہ مسلمان پر فرض ہے، لہذا اگر کافر کوئی بھوکا اور پیاسا دن گزارتا ہے تو اس کو اس کا ثواب، ہمارے یہ انڈیا کے بھائی ذکر کرتے ہیں کہ بعض غیر مسلم بھی روزہ رکھ لیتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ دوستی کی وجہ سے یا کام کاروبار کی وجہ سے، وہ کہتے ہیں الگ سے کیا کھانا پینا، چلو ہم بھی روزہ رکھ، کچھ گھرانے ایسے ہوتے ہیں۔ لیکن کسی کافر کو روزہ رکھنے کا تب تک فائدہ نہیں ہوگا جب تک وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان، مسلمان ہو، ایک عاقل ہو یعنی مجنون نہ ہو، پاگل نہ ہو۔ مجنون اور پاگل پہ روزہ فرض نہیں ہے۔ ایک شخص اگر عمر کے اس حصے کو پہنچ گیا ہے کہ اس کا دماغ ہی کام کرنا چھوڑ گیا ہے، بہت بوڑھا ہو چکا ہے، جسے ہم کہتے ہیں سٹھیا گیا ہے، 70-72 ہو گیا ہے، یہ اس کا دماغ بھی کام نہیں کر رہا، وہ بعض خواتین اور مردوں کو یہ بیماری لگ جاتی ہے، نماز پڑھی ہوتی ہے کہتے میں نے دوبارہ نماز پڑھنی ہے، میں نے نماز پڑھنی، وہ نماز پڑھتی رہتی ہے، ہر گھنٹے بعد نماز پڑھنا شروع کر دیتی۔ تو ایسی صورت میں ایسا دیوانہ شخص اور ایسا پاگل شخص، یا وہ بالکل پاگل ہے، شروع سے پیدائشی پاگل ہے، یا جوانی میں پاگل ہو چکا ہے، تو پاگل کے اوپر روزہ فرض نہیں ہے۔ مسلمان ہو، بالغ ہو، عاقل ہو، مقیم ہو اور روزے کی طاقت بھی رکھتا ہو، مقیم ہو، مسافر روزہ فرض رخصت ہے، اسے روزہ چھوڑ سکتا ہے، اسے اجازت ہے، سفر کی حالت میں روزہ چھوڑ سکتا ہے، ہاں رکھ لیتا ہے تو اچھی بات ہے اگر اس کی ہمت اور طاقت ہے، لیکن سفر میں ہونے کی وجہ سے شریعت نے اسے گنجائش دی ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ وہ اگر چھوڑے گا تو اس کی قضائی اس کو بعد میں دینا پڑے گی۔ معذور ہو، اس کے پاس کوئی رکاوٹ نہ ہو، جیسے حیضہ عورت ہے، نفاس والی عورت ہے، وہ معذور عورت ہے، ان ایام میں وہ روزہ نہیں رکھ سکتی، بیمار آدمی ہے اور بیمار آدمی بھی روزہ نہیں رکھ سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اگر کوئی بیمار ہے تم میں سے اور اگر کوئی مسافر ہے تم میں سے تو وہ اس گنتی کو بقیہ ایام میں پورا کرے گا۔ تو یہ مسئلہ بھی یاد رکھنا چاہیے۔ شروع میں اللہ تعالیٰ نے یہ رعایت دی تھی مسلمانوں کو کہ اگر کوئی شخص طاقت کے باوجود بھی روزہ چھوڑ دے، تو اپنی جگہ کے اوپر کسی کو روزہ رکھوا دے یا ایک مسکین کو کھانا کھلا دے، تو یہ گنجائش موجود تھی ابتدائی طور پہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا تھا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ یہاں یہ بات بھی یاد کر رہے ہیں کہ پہلے لوگوں پر روزے جو فرض کیے گئے تھے وہ روزہ بڑا لمبا روزہ تھا، اگر 24 گھنٹے کا روزہ کہیں گے تو ہو سکتا ہے صبح طلوع فجر کے وقت اگر کسی نے
روزہ رکھا ہے تو پھر وہ شام کو روزہ افطار کرے گا، لیکن افطاری میں جاگتے جاگتے وہ کھا پی سکتا تھا، لیکن اگر وہ سو گیا تو سونے کے بعد دوبارہ کھانا نہیں کھا سکتا، تو 24 گھنٹے کا روزہ بن گیا۔ تو یہ بڑا مشکل تھا صحابہ کرام کے لیے، تو پھر یہ رعایت بھی موجود تھی۔ ایک تو شریعت نے، اسلامی شریعت نے اس میں 2 تبدیلیاں کی۔ ایک رعایت تو یہ تھی کہ آپ سحری تک بھی کھانا کھا سکتے پہلے، جبکہ یہ رعایت موجود 24 گھنٹے کا روزہ کہہ لیں کہ آپ مغرب کے بعد جاگتے جاگتے کھا سکتے تھے، تعلقات قائم کر سکتے تھے، جنسی خواہش کو پورا کر سکتے تھے، لیکن اگر کوئی سو گیا تو سونے کے بعد دوبارہ کھانے کی اجازت۔ لیکن شریعت اسلامیہ نے آپ کو فجر تک سحری کرنے کی تعلیم دی، اور صبح طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک کا ایک تو اس کی لمٹ گھٹا دی۔ دوسرا یہ تھا کہ یہ گنجائش موجود تھی کہ اگر آپ صحت مند ہونے کے باوجود، مقیم ہونے کے باوجود، سفر نہ کرنے کے باوجود بھی آپ روزہ چھوڑنا چاہتے تھے تو آپ اپنی جگہ پہ کسی مسکین کو کھانا کھلا سکتے تھے۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے دوسرا حکم یہ دیا اسی سورۃ بقرہ میں، آیت نمبر 183 اور 85 تک، فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، جو پہلے رعایت تھی صحت مند آدمی کے لیے روزہ چھوڑنے کی اور اس کے بدلے میں ایک فقیر کو کھانا کھلانے کی، وہ رعایت اب دوبارہ اللہ نے کیا کر دی؟ ختم کر دی۔ فمن شاہد منکم الشہر فلیصم ہو، جو تم رمضان میں حاضر ہو، جس نے رمضان کو پا لیا ہے اب اس کے اوپر فرض ہے کہ وہ روزہ رکھے، الا کہ وہ بچہ ہے تو اس کے لیے معذور ہے، حائضہ عورت ہے تو معذور ہے، نفاس والی عورت ہے، بچہ جنا ہے تو معذور ہے، بندہ بیمار ہے، بخار ہے تو معذور ہے، اور بندہ مسافر ہے، روزہ چھوڑ رہا ہے تو معذور ہے۔ ان عذروں کے علاوہ اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت اب اس کو اجازت نہیں، اب بالکل اسے روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو پہلے رعایت موجود تھی اللہ نے وہ منسوخ کر دی۔ اب اگر اس کے پاس سفر کا، بیماری کا، حیض کا، نفاس کا عذر نہیں ہے، یا وہ بچہ نہیں ہے، اب اس کے اوپر فرض ہے کہ وہ رمضان کا روزہ رکھے۔ یہ کوئی بات نہیں ہوئی کہ جی دل کرے تو رکھ لے، دل کرے تو چھوڑ دے۔ اگر وہ مومن ہے، اگر وہ ایماندار ہے، اللہ پر یقین رکھتا ہے، اب ان عذروں کے علاوہ اس کو روزہ چھوڑنے کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ملکوں میں جان بوجھ کے صحت مند مقیم افراد روزہ چھوڑ دیتے۔ ملکوں میں کیا یہاں چھوڑ رہے ہیں، بہت سارے لوگ صحت مند بھی ہیں، بیمار بھی نہیں ہیں اور مسافر بھی نہیں ہیں، لیکن عمدن روزہ چھوڑ رہے ہیں۔ ڈیوٹی بھی اتنی مشکل نہیں، اللہ پہلے ڈیوٹی ہو بھی صحیح تو پھر بھی وہ روزہ رکھنے کا پابند ہے۔ یہ فرض اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، یہ اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ اسلام کے 5 بنیادی ارکان کون کون سے؟ کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ یہ 5 بنیادی ارکان میں سے معروف حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، حدیث جبریل اس کو کہتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے اور اس نے چند سوالات کیے تھے۔ ان میں سے پہلا سوال یہ تھا کہ اخبرنی عن الاسلام، پیارے حبیب مجھے بتائیے کہ اسلام کسے کہتے ہیں، اے محمد کریم مجھے بتائیے کہ اسلام کسے کہتے ہیں۔ تو آپ نے جواب میں فرمایا تھا الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ، اسلام یہ ہے کہ آپ اس بات کی گواہی دیں کہ اکیلے اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول۔ اس لیے کسی کافر کا روزہ قبول نہیں، یا کسی کافر کی کوئی نیکی قبول نہیں ہوگی جب تک وہ اللہ کے ایک ہونے کی گواہی نہیں دے گا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی نہیں دے گا۔ کچھ لوگ ہندو فرموں میں کام کرتے ہیں اور وہ مسلمانوں کو حج کروا دیتے ہیں۔ کیا مسلمان کا حج تو ہو جائے گا اگر اس نے کیا ہے، پیسہ دے دیا حج کرنے کے لیے، لیکن اس ہندو کو اس پیسہ خرچ کرنے کا ثواب ملے گا؟ نہیں ملے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا اللہ پر، اس کے رسول پر ایمان نہیں۔
یہ کافر تنظیمیں جو ایڈ کرتی ہیں مسلمانوں کی مختلف علاقوں میں، سیلابوں میں، یاد رکھیے کہ ان کے ہاں اللہ تعالیٰ کہ ہاں ان کی نیکی قیامت کے دن ان کو فائدہ نہیں دے گی. ہاں جو وہ کر رہے ہیں اس کا صلہ اللہ ان کو دنیا میں دے دے گا، تاکہ قیامت کے دن وہ مطالبہ نہ کریں کہ ہم نے یہ کیا تھا. رب اس کو دنیا میں اس کا صلہ دے دے گا، لیکن آخرت میں رب کے پاس ان کی کوئی نیکی ان کے کفر کی وجہ سے. اس لیے میرے عزیزو، اللہ نے مجھے ایمان کی نعمت سے مالا مال کیا ہے. مجھے اللہ کی اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے کہ میرے پاس سب سے قیمتی سرمایہ، میری سب سے قیمتی پونجی اور دولت وہ اسلام اور ایمان کی نعمت ہے. ورنہ ہم بھی کسی مندر میں گھنٹیے میں جا رہے ہوتے اور ہم بھی کسی گرجے کے اندر جھکے ہوتے تو سب سے پہلا رکن اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کیلے کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. آپ کی رسالت پر ایمان. مجھے اپنے آپ کو اعزاز کے ساتھ جینا چاہیے کہ میں محمد کریم کا امتی ہوں، میں اللہ کے رسول کا ماننے والا ہوں. آپ کی سنتوں کو، آپ کے طریقوں کو، آپ کی اداؤں کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوامر کو اپنے جسم میں نافذ کرنا اس محبت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے محمد کریم کا امتی بنایا. میں اللہ کے نبی سے محبت کرنے والا ہوں. میرے چہرے مہرے سے، لباس سے، رویے سے اس بات کی خوشبو آنی چاہیے اور اس بات کا رنگ نظر آنا چاہیے کہ یہ محمد کریم کا ماننے والا ہے. ہم مسلمان ہیں، کلمہ پڑھ چکے ہیں، لیکن ڈر ڈر کے خاموش زندگی، کافروں کی طرح شکلیں اور کافروں کی طرح رویے اور لباس نہیں. میرے عزیز، آپ اپنے مسلمان ہونے کے اوپر اعزاز کے ساتھ جیے. قیامت کے دن نجات کا صرف ایک راستہ ہے اور وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو قبول کرنے کا راستہ. اس گواہی کے بعد وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، میرے آپ کے حبیب نے حضرت جبریل کو دوسرا رکن بتایا. وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرنا ہے. یہ اسلام کا بنیادی رکن. میرے بہت سارے عزیز جو نماز کے حوالے سے سستی کا شکار ہیں، جن کے پاس اپنی فجر کی نماز کا کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہے، میرے عزیز ضرورت ایجاد کی ماں ہے. جب آپ ذہن پہ سوار کریں گے کہ جان بوجھ کے چھوڑنے سے بندہ اسلام سے باہر ہو جاتا ہے. من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کے نماز کو چھوڑا وہ کافر ٹھہرے گا. تو پھر مجھے اس کے لیے منصوبہ بندی کرنی ہوگی کہ نہیں کرنی. یہ کوئی عذر نہیں کہ میری ڈیوٹی 11 بجے ختم ہوتی ہے اور پھر 12 بجے 2 بجے تک کھانا بنانا میں لگ جاتے ہیں اور پھر 2 بجے سوتا ہوں اور میری آنکھ نہیں کھلتی. میرے عزیزوں، قیامت کے دن یہ کوئی عذر اللہ تعالیٰ کی نہیں ہوگا کہ میری اس لیے فجر کی نماز چھوٹ رہی. اپنے آپ کو مینٹین کریں. آپ اپنے ملازم کسی ایک ساتھی کو پہلے کھانا بنانے کے لیے بھیج دیا، وہ کھانا بنائے آدھا گھنٹہ پہلے، چھٹی کر لے اس کی آدھا گھنٹہ. ایک ساتھی کھانا 2-3 دن کے لیے پکا کے رکھ لے، کوئی بات نہیں، فریج موجود ہے. آپ ہفتے میں 2 دن بنا کے رکھ لیں اپنی سبزی، آئیں اور اس کو 10 منٹ میں 15 منٹ میں چاول ابالیں اور اس کو، لیکن آپ روزانہ تازہ سبزی کے. میرے عزیز، تازہ کھانے بنانے کے مزے اپنی جگہ پہ ہے، لیکن جو فجر کی نماز کے چھوٹنے کا گناہ اور اس کی سزا ہے، قیامت کے دن یہ تازہ کھانے میرے عزیز اس کی کفایت نہیں کرے. یہ ٹائم ٹیبل آپ کو مرتب کرنا ہے. اب اگر آپ ٹھیک ہے رات کو 2 بجے سوئیں تو پھر فجر کے نماز کے وقت سے لے کر صبح 9 بجے تک بھی تو آپ نیند پوری کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ ہاں، اپنی نیند پوری کیجئے آپ اپنے ٹائم ٹیبل پہ، لیکن فجر کی نماز پر کوئی کمپرومائز نہ کیجئے. اپنے آپ کو منظم کیجئے. یہ فکر ذہن پہ سوار کیجئے کہ میں نے فجر کی نماز سے اپنے دن کا آغاز کرنا. اللہ توفیق دیتا ہے جب بندے کو فکر ہوتی. جس بندے کی فلائٹ ہو اور ٹکٹ اس کے ہاتھ میں ہو اور صبح اس کا جہاز اڑنا ہو، میں نے جانا ہے، اپنے 1500 ریال بچانے کے لیے اس کو نیند آئے گی، لیکن یہ احساس مجھے ہو جائے کہ میری فجر کی نماز چھوٹ جائے گی تو نیند آئے گی اسے؟ نہیں، احساس ہی نہیں. اصل مجھے اپنے نقصان کا اندیشہ ہی نہیں، مجھے اپنے خسارے کا اندازہ ہی نہیں کہ میرا کتنا بڑا خسارہ ہو رہا ہے. میں 4 بجے اٹھ کے اپنی دکان تو کھول لیتا ہوں، لیکن 3:30 بجے فجر کے لیے، عصر کی نماز پڑھنے کے لیے جانے کو تیار. میں نے لوگوں کو بھاگتے دیکھا، اللہ کی قسم، جب لیٹ اٹھتے ہیں تو 4 بجے سے پہلے اپنا بسمہ لگانے کے لیے لوگوں کو بھاگتے ہوئے دیکھ رہے، چابی اٹھا کے دکان کا ٹائم ہو گیا. لیکن اس سے زیادہ ضروری تو تیری عصر کی نماز تھی. یہ ہے اصل میں احساس کا نہ ہونا. وَأَن تُقِيمَ الصَّلَاةَ، آپ نماز قائم کیجئے. یہ بھی یاد رکھیے
شیخ ابن باز سے کسی نے مسئلہ پوچھا کہ ایک شخص جان بوجھ کے نمازیں چھوڑتا ہے اور روزے بھی رکھتا ہے تو کیا اس کے وہ روزے قبول؟ شیخ نے کہا جان بوجھ کے فجر کی نماز جو چھوڑتا ہے، 4 نمازیں پابندی کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھتا ہے اور 5ویں نماز آمدن ڈیوٹی کے ٹائم پہ اٹھتا ہے، 9 بجے 8:30 بجے الارم لگایا ہوا ہے اس نے، اور اس نے الارم ملے. بھئی آپ کوشش کریں، آپ الارم تو لگائیں، صبح کا 5:10 کا 5 بجے کا الارم تو لگائیں، ایک نہیں تو 2 5:15 کا بھی لگا لیں، اگر دوسرے پہ نہیں اٹھے تو تیسرا الارم لگا لیں. یہ اہتمام تو 2 موبائل ہے تو دونوں پہ الارم لگا لیں. اپنے ساتھ پڑوسی والے کمرے والے کو کہہ دے کہ مجھے جگا دے. یہ اہتمام تو ہے، یہ اہتمام بھی نہیں، اللہ کی قسم، اور یہ اہتمام بھی نہیں لوگوں کا. ہاں پھر بھی نہیں اٹھا تو پھر معاملہ اللہ کے سپرد ہے، چلو مجبوری ہے، اس کی آنکھ کھلی نہیں، لیکن کم از کم اہتمام ہی تو. شیخ سے پوچھا گیا فجر کی نماز جان بوجھ کے چھوڑتا ہے اور باقی 4 نمازیں تکبیر اولیٰ سے پڑھتا ہے. شیخ نے کہا آمدن فجر کی نماز چھوڑنے والا کافر شخص ہے اور اس کی وہ 4 نمازیں بھی قابل قبول نہیں جب تک وہ پہلے جرم سے، فجر کی نماز کو آمدن چھوڑنے کے جرم سے توبہ نہیں کرتا. جب توبہ کرے گا تو پھر اس کی. اور روزے کی حالت بھی یہی ہے. بہت سارے لوگ روزہ رکھتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے. سرائے میں چلے جائیں، جن کی ڈیوٹی شام کو رات کو ختم ہوتی ہے، صبح فجر کے بعد سوتے ہیں، افطاری کے لیے اٹھتے ہیں، ظہر بھی گئی عصر بھی گئی، افطاری کے لیے اٹھتے ہیں، 2 نمازیں آمدن چھوڑتے. کیوں چھوڑ رہا ہے؟ میں نے رات کو ڈیوٹی کرنی ہوتی ہے. بھائی نماز میرے عزیزو، نماز یہ دوسرا بڑا رکن ہے. نماز کے لیے اپنے آپ کا ٹائم ٹیبل بنائیے، آپ نے اپنے آپ کو مرتب کرنا ہے. ہم آپ کو مشورہ دے سکتے ہیں، رہنمائی کر سکتے ہیں، لیکن جان بوجھ کے 2 گھنٹے کھانے پہ لگا دینا، 2-3 گھنٹے گپ شپ میں لگا دینا، اور یہ احساس نہ کرنا کہ میری فجر چھوٹ جائے. میرے عزیزو، جس شخص کی فجر کی نماز کا کوئی ٹائم ٹیبل نہیں، زندگی کے 30 سال گزر گئے فجر کو چھوڑتے ہوئے، اس کی زندگی بڑی تاریک زندگی، اندھیروں سے بھری ہوئی زندگی. اگر آپ اپنی زندگی کے اندھیروں کو روشنی میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں، جس طرح صبح کے طلوع ہونے سے رات کے اندھیرے چھٹ جاتے ہیں اور دن کی روشنی نمایاں ہوتی ہے، رات کے اندھیرے ختم ہوتے اور دن کی روشنی آتی ہے، اگر آپ اپنی زندگی کی تاریکیوں کو بھی روشنیوں میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو پھر فجر کی نماز سے اپنے دن کا آغاز کیجئے، اللہ کی حمد و ثنا سے اپنے دن کو شروع کیجئے، اللہ تعالیٰ کی تسبیح تکبیر سے اپنے دن کی ابتدا کیجئے. دیکھیے پھر آپ کی زندگی نور سے کیسے بھرتی ہے اور زندگی میں اندھیرے کیسے چڑھتے ہیں. وتصوم رمضان، تیسرا آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل کو فرمایا تھا وتصوم رمضان، اسلام کے بنیادی ارکان میں سے تیسرا رکن رمضان کے روزے رکھنا ہے. وتحج البیت وتؤتی زکات، تیسرا رکن وتؤتی زکات، مال کی زکات دینا ہے. مال اگر آپ کے پاس جمع ہے، سال اس کے اوپر گزر گیا ہے، 1200 ریال تقریباً، یہ 52.5 تولے چاندی کے برابر، اس کی قیمت کے برابر آپ کے پاس پیسہ جمع ہے اور سال گزر گیا ہے. اگر سونا ہے تو 7.5 تولے سونا، چاندی ہے تو 52 تولے چاندی، اور 52 تولے چاندی کے برابر آپ کے پاس روپیہ جمع ہے اور اس کے اوپر سال گزر گیا ہے، تو پھر آپ کو اس میں سے 2.5% زکوٰۃ دینا آپ کے اوپر فرض ہے. زکوٰۃ دینا ہے. وتصوم رمضان، اور چوتھا رکن رمضان کے روزے رکھنا ہے. وتحج البیت ان استطاعت الیہ سبیلا، اور 5واں اور آخری رکن اللہ کے گھر کا حج کرنا ہے، اگر آپ اس گھر کے جانے کی طاقت رکھتے ہیں تو، مالی طور پہ موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی آیا اور اعرابی اور بدو آیا، فرمانے لگا دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ. اللہ کے رسول کو لمبی چوڑی بات نہیں پوچھتا، بس مجھے ایک ایسا عمل بتائیے کہ جسے پر عمل کرنے سے میں جنت میں چلا جاؤں. یہ ان لوگوں کے سوال تھے جو جنت کی قدر و قیمت کو جانتے تھے، جو جنت کی اہمیت کو سمجھتے تھے، جو جنت کو سب سے بڑی کامیابی گردانتے تھے، جن کو معلوم تھا کہ سب سے بڑی کامیابی جنت کا اصول ہے، وہ سوال اس قسم کا کرتے تھے.
آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، تو اللہ کی عبادت کر، اللہ کی عبادت کے ساتھ، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کر، اور تو نماز کی پابندی کر، اور تو رمضان کے روزے رکھ، اور تو مال کی زکوٰۃ دے۔ ان اعمال میں سے جس سے جنت ملتی ہے ان میں سے ایک رمضان کے روزوں کا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ کیا ہے۔ میرے آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آیا صحابی ہے، اللہ کے رسول ارائیت ان شہدت اللہ الہ الا اللہ وانک لرسول اللہ، پیارے نبی اگر میں یہ اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اکیلے اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں، میں مسلمان ہوں، وَأَدَّيْتُ الصَّلَاةَ الْمَفْرُوضَةَ، میں اپنی فرض نماز کا بھی پابند ہوں، میں اپنی زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہوں، وَصُمْتُ رَمْضَانَ وَقُمْتُهُ، اور رمضان کے روزے بھی رکھتا ہوں اور رمضان کی راتوں کا قیام بھی کرتا ہوں، فَمِمَّنْ أَنَا، تو قیامت کے دن میں کن لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوں گا؟ تو آپ نے فرمایا قیامت کے دن تو نبیوں کے ساتھ اور شہیدوں کے ساتھ اٹھے گا، صدیقین کے ساتھ، نبیوں کے ساتھ اور صدیقین کے ساتھ تیرا شمار ہوگا اگر تو ان باتوں کا پابند ہے۔ ان میں سے ایک رمضان کے 30 روزے رکھنا بھی۔ مسلمانوں کا اجماع ہے اس بات پر، بریلوی دیوبندی پوری دنیا کے مسلمانوں کا اتفاق ہے، کسی کو ایک رتی برابر بھی اختلاف نہیں ہے آج تک کہ رمضان کے روزے رکھنا فرض۔ قرآن مجید میں بھی اس کی دلیل، سنت میں سے بھی دلیل، اور امت اس بات پر متفق ہے، اور فرض عین ہے کہ اس بندے نے خود کرنا ہے، عاقل، بالغ، مسلمان، قادر، غیر مسافر، صحت مند نے خود کرنا ہے۔ فرض عین اسے کہتے ہیں جو بندہ خود ادا کر سکتا ہے، کسی دوسرے کو۔ نماز فرض عین ہے، روزہ فرض عین ہے، جہاد کبھی فرض عین ہوتا ہے لیکن عام طور پہ وہ فرض کفایہ بھی ہو سکتا، جنازہ فرض کفایہ، فرض عین نہیں۔ پورے گاؤں پر جنازہ فرض، گاؤں کے چند افراد بھی اسے پڑھ لیتے ہیں تو وہ ہو سکتا۔ علم سیکھنا فرض عین نہیں، وہ علم جس کے بغیر عبادت نہیں ہوتی وہ فرض عین ہے، لیکن وہ علم جو دوسروں کو سکھانا یہ فرض کفایہ ہے۔ ہاں گاؤں میں سے کوئی ایک بندہ بھی پڑھا ہوا نہیں تو پھر تو فرض عین ہوگا اس کے اوپر، لیکن اگر کوئی 10 بندے یا گاؤں کی ضرورت کو یا شہر کی ضرورت کو لوگ پورا کر رہے ہیں پھر باقیوں کے اوپر فرض کفایہ ہے۔ تو روزہ فرض عین ہے تمام مسلمانوں کے اوپر جو مکلف ہے، اور اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے جو جان بوجھ کے روزہ چھوڑتا ہے وہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، کبیرہ گناہ کرتا ہے۔ جو رمضان کی روزوں کی فرضیت کا انکار کرتا ہے وہ مرتد اور کافر ہے، جو کہتا ہے روزہ فرض نہیں، فرض ہی نہیں، یہ کہتا ہے فرض تو ہے لیکن میں نہیں رکھتا ہوں، اس کو ہم مرتد نہیں کہہ سکتے۔ وہ کہتا ہے نہیں فرض ہی کوئی نہیں روزہ، وہ مرتد ہے، اس سے توبہ کروائی جائے گی، وہ اپنے کفر سے توبہ کرے، اگر وہ اس کی فرضیت کا اقرار کرے تو ٹھیک، لیکن اگر وہ اس کی فرضیت کا اقرار نہیں کرتا تو اس کو کافر ہونے کی وجہ سے قتل کیا جائے۔ اتنا آسان معاملہ نہیں ہے جتنا ہم نے سمجھا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے روزے کو چند حکمتوں کے پیش نظر اس کو فرض کیا ہے۔ سب سے پہلی حکمت یہ ہے کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کی بندگی اور غلامی کا اظہار ہونا چاہیے۔ انسان یہ سمجھے میں کسی کا پابند ہوں، میں بے مہار نہیں ہوں اور خود مختار نہیں ہوں، مجھے کسی نے پیدا کیا ہے، اور اس کے سامنے اپنی غلامی کا اظہار اور اس کا ڈر اور خوف پیدا کرنا اور اس کا تقوی اور پرہیزگاری پیدا کرنا، یہ سب سے پہلا سبب ہے کہ انسان اپنے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرے کہ یا رب تو نے مجھے روکا ہے، میں رک گیا ہوں، یا اللہ تو نے مجھے افطار کرنے کا حکم دیا، میں نے افطار کر لیا ہے، میں تیرے حکم کا پابند ہوں۔ تقوی اور پرہیزگاری ہے جو اپنے آپ کو ضبط کرنے کے لیے، اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کے لیے، اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس لیے فرض کیا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے۔ روزے کی فرضیت کا مقصد اللہ کا ڈر پیدا کرنا ہے، اللہ کا خوف پیدا کرنا ہے، اپنی خواہشات کو چھوڑنا ہے۔ اور وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی محبت میں جیتا ہے اس کو زبردستی بھی روزہ چھڑوایا جائے تو وہ کبھی چھوڑے گا نہیں، اس لیے اس کو اللہ کا دین سمجھ کے
حدیث قدسی ہے کل عمل ابن آدم لہ الا الصیام، ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے سوائے روزے کے، فإنہ لی وانا اجزی بھی، اللہ کہتے ہیں وہ میرے لیے اور میں اس کا جزا دوں گا۔ ترک شہوتہ وطعامہ وشرابہ من اجلی، یہ شخص میری محبت میں اپنی خواہش کو بھی چھوڑتا ہے اور اپنے کھانے اور پینے کو بھی چھوڑتا ہے، اور جب قیامت کے دن میرے اس پیار کی وجہ سے چھوڑتا ہوا آئے گا تو جب اس کے ثواب لینے کی باری آئے گی تو میں رب خود اس کو اس کا اجر عطا کروں گا۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، یہ میرے عزیزو ایک حکمت ہے اس کی کہ انسان کے اندر اللہ کا ڈر، اور جس طرح، اور یہ بھی ایک سبب ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کے کہنے پہ میں نے حلال چیزوں کو چھوڑ دیا ہے، میرا رب جس چیزوں کو تو نے حرام کیا ہے میں اس کو بھی تیرے لیے کہنے کے لیے چھوڑنے کے، تیرے کہنے پہ چھوڑنے کے لیے تیار ہوں۔ جھوٹ ہے، خیانت ہے، چغلی ہے، شراب ہے، سود ہے، ماں باپ کی نافرمانی ہے، تو یہ ایک مشق ہے، ایک مہینے کے لیے ایک تربیت ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے کہنے پہ چھوڑ رہا ہے چیزوں کو۔ دوسری چیز تزکیہ نفس ہے۔ روزہ رکھنے سے بندے میں کمزوری پیدا ہوتی ہے، خون کا دباؤ کم ہوتا ہے۔ نبی کریم فرماتے ہیں شیطان بندے میں اس طرح چلتا ہے جس طرح خون چلتا ہے، اور جب خون کی رفتار کم پڑتی ہے تو شیطان کا چلنا بھی کم ہو جاتا ہے اور شیطان کا حملہ کم ہو جاتا ہے۔ تزکیہ نفس ہوتا ہے۔ جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ تو انسان اپنے آپ کو ہر شیطانی عمل سے اس مقدس مہینے میں بچا سکتا ہے، لیکن کب؟ جب وہ روزہ رکھے ہوئے ہے۔ جب روزہ ہی نہیں رکھے ہوئے ہوتے تو الٹا شیطان کے اور شکنجے میں آیا ہوا ہے جو۔ اس کا تیسرا مقصد میرے عزیزو رمضان کی فرضیت کا وہ یہ ہے کہ آپ کے دل میں ہمدردی کا احساس پیدا ہو۔ غنی آدمی ہے، مالدار ہے، مزے مزے سے اپنے کھانے کھاتا ہے، تو اس کے دل میں یہ احساس ہو کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو رات کو بھوکے سوتے ہیں، جو دن کو بھوکے گزارتے ہیں، جن کے پاس کھانے کا پیسہ بھی نہیں ہے۔ تو امیر لوگوں کے ہاں یہ احساس پیدا کرنے کے لیے، کھانے پینے والوں کے ہاں یہ احساس پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے روزے کو فرض کیا ہے، تاکہ مجھے ان کی تکلیف محسوس ہو جن کے پاس کھانے کی کوئی چیز موجود نہیں، لوگوں کی غمخواری مقصود۔ اور ہمیں چاہیے کہ اللہ نے مجھے دیا ہے تو ان ایام میں مجھے ان لوگوں پہ خرچ کرنا چاہیے جو لوگ ضرورت مند ہیں، محتاج ہیں، اور ان کی سحری افطاری کا بندوبست کرنا چاہیے جن کے پاس سحری اور افطاری کے لیے بھی پیسہ موجود نہیں ہے۔ نمبر 4 میرے عزیزو اس کی جو حکمت ہے وہ انسان کی صحت کو برقرار رکھنا ہے۔ جتنی بھی مشینری آپ دیکھتے ہیں نا، اس کو اگر آپ مسلسل 8 دن چلائے رکھیں گے، کپڑے دھونے والی مشین کو بند ہی نہ ہونے دیں پورے 2 دن، نقصان ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جی جل جائے گی۔ بس اس مشینری کو بھی تھوڑے سے وقفے کی ضرورت ہے۔ سال کے بعد خاص طور پہ اس معدے کو ذرا جو ہے نا وہ کھانا پینا روک کے اس کو ذرا مینٹین کرنے کی ضرورت، یہ بھی ایک حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، تاکہ جو آپ کے جسم میں بیماری ہے، صحت کی حفاظت ہوتی۔ روزہ رکھنے سے بندے کا معدہ ٹھیک ہوتا ہے، روزہ رکھنے سے اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ کے اگر کولیسٹرول زیادہ ہے، اگر آپ کے ہاں چکنائی زیادہ ہے، اگر آپ کے ہاں ایسی موذی چیزیں زیادہ ہیں اور ایسے جسم کو نقصان دینے والی چیزیں زیادہ ہیں، انفیکشن ہے آپ کے ہاں، تو بہت ساری چیزیں ہیں جو روزے سے درست ہو جاتی ہیں۔ یہ بھی ایک حکمت ہے۔ اس کی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ انسان کے اندر پختہ ارادہ پیدا ہوتا ہے اور انسان کے اندر صبر پیدا ہوتا ہے۔ روزہ صبر کی تعلیم دیتا ہے۔ اور اس کی جو چھٹی حکمت ہے وہ یہ ہے کہ بندہ ٹائم ٹیبل کا پابند ہو۔ اذان ہو چکی ہے، کھانا پینا بند۔ اذان ہو چکی ہے، کھانا پینا شروع۔ پھر شروع بھی تو کرنا ہوتا ہے، شروع میں بھی اذان اور بند کرنے میں بھی اذان۔ یہ ایک نظم اور ایک ترتیب جو بعض مدیر 11 بجے اگر بند کرنے کا ٹائم ہوتا ہے تو پھر اس کو 11:30 بجے تک لے کے جاتے ہیں، تو ان کو روزے سے یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ شریعت ہمیں ٹائم کی پابندی کی تعلیم دیتی ہے۔ چونکہ 11 کے بعد اپنے مزدور کو زیادہ ٹائم پہ لگانا، آپ اپنے آپ کو اپنے لیے اس کو دشمن بنا رہے ہیں۔ تھکا ہوا شخص ہے، آپ اس کو جب بڑھاتے ہیں اس کا ٹائم، یا تو اس سے اس کا کوئی بونس دیں یا اسی کو فائدہ دیں، لیکن آپ اسے اگر وقت سے زیادہ ٹائم لے رہے ہیں تو پھر یقیناً آپ کے بارے میں اس کے ذہن میں نفرت پیدا ہوگی۔ تو ہمیں ٹائم ٹیبل کا پابند بھی کرتا ہے روزہ، وقت کا پابند بھی کرتا ہے، اپنی زندگی کا وقت مرتب کرنا۔ یہ کیا ہوا ابھی کھانا بناتے بناتے آدمی رات کو 3 بج جائے،
گپ شپ لگاتے لگاتے ایسے ہی ٹائم ضائع کر دیں، نہیں. روزہ میری اور آپ کی یہ بھی تربیت کرتا ہے کہ ہمیں اپنے ٹائم کی قدر کرنی چاہیے اور اپنے آپ کو اپنے کام اپنے وقت پہ کرنے چاہیے. یہ چند حکمتیں تھیں روزے کی اور اس کی فرضیت کے حوالے سے گفتگو ہوئی ہے. اس کے فضائل انشاءاللہ اور اس کے اوپر مزید اس کے احکام وہ انشاءاللہ اگلی مجلس میں ذکر کریں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. 1 بجے شروع کریں گے اور 1:30 بجے ختم.